کا خاندان ہے، سادات ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الورا ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میرا لاڈلا میرے شکم انور میں آیا، بڑے حسین و جمیل خواب آتے، بڑے نورانی خواب آتے، اور جب میرے بیٹے کی ولادت با سعادت ہوئی تو میرا سارا گھر انوار تجلیات کے ساتھ روشن ہو گیا۔ اور خواجہ صاحب کا بچپن بھی بڑا شاندار گزرا ہے۔ آپ کا ماتھا جو ہے وہ نور سے چمکا کرتا تھا۔ سعادت شروع سے آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی، اور سادات گھرانہ تھا، میر و کبیر گھرانہ تھا۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی، پہلے 7 سال۔ اس کے بعد پھر خراسان کے اور بڑے جید علماء سے قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور فقہ، منطق، ادب، تمام علوم میں کمال حاصل کیا۔ 14 سال کی عمر میں تحصیل علم کر بیٹھے، فارغ ہو گئے، اور 14 سال کی عمر میں ہی آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، اور اگلے سال 15 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا بھی وصال ہو گیا۔ اور آپ کی حصے میں جو جائیداد آئی، آپ 2 بھائی تھے، اس میں ایک بڑا بہترین قیمتی باغ تھا اور ایک پن چکی تھی اس وقت، جس سے باغ کو پانی دیا کرتے تھے۔ تو آپ کسی ملازم سے نہیں بلکہ خود اپنے باغ کو پانی دیا کرتے، آبیاری کیا کرتے پودوں کی۔ لیکن اللہ سبحانہ نے آپ کو تو دین اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے پیدا فرمایا ہے نا۔ ایک دن اپنے باغ میں ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کے مجذوب ولی حضرت ابراہیم کندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گزرے۔ جب گزرے نا، آپ نے ابھی 15 سال کی عمر ہے، خواجہ حاج گاں کی، آپ نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ حضرت ابراہیم کندوزی کو بٹھایا ایک سائے کے نیچے، درخت کے نیچے، اور اسی وقت تازہ خوش انگور کا پیش کیا، اور 2 زانوں ہو کے بادب ہو کے بیٹھ گئے بزرگ کے سامنے۔ تو بزرگ بھی اللہ والے تھے، وہ پہچان گئے کہ کسی سادات کے گھرانے کا فرزند لگتا ہے، کیونکہ ادب سادات کی گٹی میں بسا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ سید کی 3 صفات بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو سید بادب ہوگا، ایک سید حسین و جمیل ہوگا، اور تیسرا سید سخی ہوگا۔ یہ 3 خصائل ہیں سید کے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے آپ کی خدمت دیکھ کر، اور وہ بھی آپ پر مہربانی فرمانے لگے۔ اپنے تھیلے سے انہوں نے خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور پھر اپنے منہ میں ڈالا، اس کو چبایا، نرم کیا، پھر خواجہ حاج گاں کو دیا۔ خواجہ صاحب نے انکار نہیں کیا۔ آج کا کوئی بچہ ہوتا تو دیکھا جی ہمیں منہ سے نکال کے دے رہے ہیں۔ خواجہ حاج گاں نے انکار نہیں کیا، اپنے منہ میں جب لیا تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی وقت میری باطل کی آنکھیں روشن ہو گئی، میرا سینہ روشن ہو گیا، نور ملا نور ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے وہ سارا باغ پن چکی فروخت کی، اور سارا جتنی رقم مجھے ملی وہ غربا فقراء میں تقسیم کر کے اللہ کے راستے میں نکل پڑا۔ بلخ بہارا بڑی جگہ ہوتا ہوا جس، اب میں کیونکہ ظاہری علوم تو حاصل کر چکا ہوں، اب دیکھ لو اتنی عظیم ہستی ہے، تو پھر بھی باطنی علوم کے لیے کسی پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ ظاہری علم میں کمال اثر کیا، اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب تک مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے تو بات نہیں بنتی۔ کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی میرے فرماتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اپنے مرشد کے پاس سے ملا ہے، اور یہ سارا سلسلہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ دیکھنا سہر وردی اپنا شجرہ پڑھیں تو انتہا علی علیہ السلام پہ ہوتی ہے، چشتی اپنا شجرہ پڑھیں، قادری اپنا شجرہ پڑھیں، انتہا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے، لیکن نقش بندی اپنا شجرہ پڑھیں تو انتہا سیدنا صدیق اکبر جا کے ہوتی ہے۔
اور مطلب میں جس مرشد کے پاس جاتا بیعت کے لیے، وہ کہتے کہ حسن ہمارے پاس آپ کا حصہ نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ رحمت ہے کہ پھر مجھے ایک ہستی اللہ نے عطا کی جس کا نام خواجہ عثمان ہارونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی کہتے ہیں، دو لفظ لکھا ایک دفعہ جاتا ہے لیکن تلفظ دو ہیں اس کے، خواجہ ہارونی بھی، خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ عثمان ہارونی بھی نہیں بولتے ہیں۔ ہم آتے ہیں کہ خود اپنا بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد شریف گیا، کیونکہ آپ کے والد صاحب کا خواجہ غیاث الدین رضی اللہ عنہ کا مزار بھی بغداد میں ہے، خواجہ خواجگان کے جو والد ماجد ہے نا، ان کا مزار شریف بھی بغداد میں ہے۔ تو میں بغداد میں گیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں، تو وہاں خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے کہا حسن آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں نے تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہ آپ نے کہ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، میں تو زندہ اس لیے تھا کہ تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اور جب میں نے اتنی عقیدت دیکھی تو میں ان کے قدموں پہ گر کر قدموں پہ گرا، قدم بوسی کی، آپ نے اٹھایا، مایا حسن 2 رکعت نوافل ادا کر، 2 رکعت میں نے نوافل ادا کیے، مایا کہ اس کے بعد حکم دیا کہ 21 مرتبہ سورہ بقرہ شریف پڑھو، وہ مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اٹھایا اور میرے سر کے اوپر ٹوپی مبارک رکھی، فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ کرنے کے بعد جب میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب دیکھو ذرا اوپر، کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا حضور عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اب نیچے دیکھو، نیچے دیکھا، عرض کیا حضور تخت و سرا تک دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حسن اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ جب 1000 مرتبہ تلاوت کی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میرے پیر و مرشد نے مجھے بلایا، فرمایا کہ اب ذرا اوپر دیکھو، کہاں تک دیکھتے ہو؟ اس کی حضور حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اب میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، دیکھا، فرمایا حسن کیا دیکھا؟ عرض کیا حضور 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اب آپ اکمل ہو گئے ہو، کامل ہو گئے ہو، اگر چاہو تو خود کچھ دیر ہماری خدمت میں رہو، میں قربان جاؤں خواجہ خواجگان کی عظمت پر۔ اکمل و کامل ہونے کے 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال اپنے مرشد کی خدمت میں نے کی ہے۔ ان کے بستر، ان کا کھانے پینے کا سامان، ان کا سفر کا سامان میں اپنے سر کے اوپر اٹھا کے چلا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر پیر مرشد کے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری ہوئی۔ ہم حج کے لیے گئے، جب طواف کر لیا نا تو فرماتے ہیں کہ میرے پیر مرشد نے میرا بازو پکڑا اور حتیم کعبہ میں مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر عرض کیا مولا میں جتنا بنا سوار سکتا تھا مہینہ دن کو بنا سوار دیا، اب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا، نام آپ کا حسن ہے، معین الدین یعنی دین کا مددگار، یہ لقب ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اشارہ ہوا کہ ہم نے معین الدین بنا دیا، اس کو قبول کر لیا ہے، تو ہمارے پیر و مرشد نے کہا حسن مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پھر میرے پیر و مرشد، کتنا حسین منظر ہوگا جب طواف کر رہے ہوں گے، آگے آگے مرشد کامل ہوگا، پیچھے پیچھے مرید صادق ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ آگے آگے خواجہ عثمان ہرونی اور پیچھے پیچھے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نانا جان کے شہر گئے، مدینہ المنورہ۔ تو پیر مرشد نے فرمایا کہ حسن اب نانا جان کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کر لے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا
السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آگے سے گمد حضرہ سے جواب ملا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. اور ہم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے. آپ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوا کہ میں تو سیستان کا رہنے والا ہوں، بلخ بہارا کا رہنے والا ہوں، تو میں